السلام علیکم۔ ناروے کے شہر یسہائم سے ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ یسہائم کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے آج، اور تاریخ 1 مارچ 2022 اور دن منگل کا ہے۔ قمری کیلنڈر کے مطابق آج پاکستان میں 27 رجب 1443 ہجری جبکہ ناروے میں 28 رجب ہے۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ منگل کو میں نے اسوہ حسنہ کے لیے مختص کیا ہوا ہے، تو اسی مناسبت سے اسوہ حسنہ میں آج میں جس واقعے کا ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ واقعہ معراج ہے۔ واقعہ معراج مطالعہ سیرت النبی، قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ثابت شدہ ہے۔ گو کہ اس کی تاریخ سے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اکثریت کی رائے کے مطابق یہ واقعہ 27 رجب کو نبوت کے 12ویں سال میں پیش آیا۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کے سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بہت ہی محبوب اور قریبی ہستیاں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ کفار مکہ کے مظالم تھے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ رنج و الم اور دکھ کی اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج عطا کی۔ قرآن پاک کی 17ویں سورہ، جس کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی 53 نمبر سورت یا چیپٹر 53 یعنی کہ سورہ نجم کی پہلی 18 آیات میں واقعہ معراج کی جزیات کا ذکر ہے۔ قاب قوسین، سدرۃ المنتہا اور جنت المأویٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔
قرآن پاک کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی سفر معراج اور اس میں دیکھے جانے والے تمام مناظر اور واقعات کی مکمل تفصیلات ملتی ہیں۔ شروع کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7517 سے، جو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ انہوں نے وہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا کہ جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کعبہ سے معراج کے لیے لے جایا گیا کہ وحی آنے سے پہلے آپ کے پاس فرشتے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا کہ وہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ ان میں جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو۔ اس رات کو بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جب کہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سے بات نہیں کی بلکہ آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لائے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا کام سنبھالا اور آپ کے گلے سے دل کے نیچے تک سینہ چاک کیا اور سینے اور پیٹ کو پاک کر کے زمزم کے پانی سے اپنے ہاتھ سے دھویا یہاں تک کہ آپ کا پیٹ صاف ہو گیا۔ پھر آپ کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک برتن ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے اور حلق کی رگوں کو سیا اور اسے برابر کر دیا۔ پھر آپ کو لے کر آسمان دنیا پر چڑھے اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر دستک دی۔ آسمان والوں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل۔ انہوں نے پوچھا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ آسمان والوں نے کہا خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو۔ آسمان والے اس سے خوش ہوئے۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے جب تک وہ انہیں بتا نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان دنیا پر آدم علیہ السلام کو پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کے بزرگ ترین دادا آدم ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ کہا کہ خوب اچھے آئے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو۔ مبارک ہو اپنے بیٹے کو، آپ کیا ہی اچھے بیٹے ہیں۔ آپ نے آسمان دنیا میں 2 نہریں دیکھیں جو بہہ رہی تھیں۔ پوچھا اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات کا منبع ہے۔ پھر آپ آسمان پر اور چلے تو دیکھا کہ ایک دوسری نہر ہے جس کے اوپر موتی اور زبرجد کا محل ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ مشک ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جسے اللہ نے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر چڑھے۔ فرشتوں نے یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے آسمان پر کیا تھا، کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرشتے بولے انہیں مرحبا اور بشارت ہو۔ پھر آپ کو لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے اور دوسرے آسمان پر کیا تھا۔
پھر چوتھے آسمان پر لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ پھر چھٹے آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ پھر آپ کو لے کر ساتویں آسمان پر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ ہر آسمان پر انبیاء ہیں جن کے نام آپ نے لیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، یہاں تک کہ آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے کے آئے اور رب العزت تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوئے، اور اتنے قریب جیسے کمان کے دو کنارے یا اس سے بھی قریب۔ پھر اللہ نے اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازوں کی وحی کی۔ پھر آپ اترے اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور پوچھا، اے محمد، آپ کے رب نے آپ سے کیا عہد لیا ہے؟ فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے دن اور رات میں 50 نمازوں کا عہد لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں، واپس جائیے اور اپنی امت کی طرف سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں اگر چاہیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ آپ پھر انہیں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر عرض کیا، اے رب، ہم سے کمی کر دے کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو روکا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اسی طرح برابر اللہ رب العزت کے پاس واپس کرتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئیں۔ 5 نمازوں پر بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا اور کہا، اے محمد، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا تجربہ اس سے کم پر کیا ہے، وہ ناتواں ثابت ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی امت تو جسم، دل، بدن، نظر اور کان ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ آپ واپس جائیے اور اللہ رب العزت اس میں بھی کمی کر دے گا۔ ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ ان سے مشورہ لیں، اور جبرائیل علیہ السلام اسے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ جب وہ آپ کو 5ویں مرتبہ بھی لے گئے تو عرض کیا، اے میرے رب، میری امت جسم، دل، نگاہ اور بند ہر حیثیت سے کمزور ہے، پس ہم سے اور کمی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ وہ قول میرے یہاں بدلا نہیں جاتا، جیسا کہ میں نے تم پر الکتاب میں فرض کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ پس یہ الکتاب میں 50 نمازیں ہیں، لیکن تم پر فرض نماز 5 ہی ہیں۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ ہم سے یہ تخفیف کی کہ ہر نیکی کے بدلے 10 کا ثواب ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا، پس آپ واپس جائیے اور مزید کمی کرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کہا، اے موسیٰ، واللہ مجھے اپنے رب سے اب شرم آتی ہے کیونکہ بار بار آ جا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کا نام لے کر اتر جاؤ۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسجد الحرام میں تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام ہی میں تھے کہ جاگ اٹھے۔ جاگ اٹھنے سے یہ مراد ہے کہ وہ حالت معراج کی جاتی رہی اور آپ اپنی حالت میں آ گئے۔ یہ تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7517۔
اب ایک اور حدیث کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو کہا، یہی وہ آخری جگہ ہے جہاں زمین سے چیزیں اٹھ کر پہنچتی ہیں، اور یہی وہ بلندی کی آخری حد ہے جہاں سے چیزیں نیچے آتی اور اترتی ہیں۔ یہی اللہ نے آپ کو وہ 3 چیزیں عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی تھیں۔ نمبر 1، آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی خواتیم یعنی کہ آخری 2 آیات عطا کی گئیں، اور آپ کے امتیوں میں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ان کے مہلک اور بھیانک گناہ بھی بخش دیے گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نجم کی آیت ڈھانپ رہی تھی سدرہ کو جو چیز ڈھانپ رہی تھی پڑھ کر کہا کہ السدرہ چھٹے آسمان پر ہے۔ سفیان کہتے ہیں سونے کے پروانے ڈھانپ رہے تھے، اور سفیان نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں چونکا دیا، یعنی تصور میں چونک کر ان پروانوں کے اڑنے کی کیفیت دکھائی۔ مالک بن مغول کے سوا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہیں تک مخلوق کے علم کی پہنچ ہے، اور اس سے اوپر کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، انہیں اس کا کچھ بھی علم اور کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3276 ہے۔ اسی طرح سے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3462 حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی اور زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس کی باغبانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے ایک اور روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے۔ نیچے سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ وہاں جا کر رک جاتی ہے، اور اوپر سے جو کچھ اترتا ہے وہ بھی وہاں آ کر رک جاتا ہے، حتیٰ کہ وہاں سے وصول کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر دودھ والا پیالہ پکڑ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو فطری چیز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اگر آپ شراب قبول کر لیتے تو آپ کی امت مجموعی طور پر گمراہ ہو جاتی۔ یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی کی 5660 نمبر حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری صحیح احادیث میں واقعہ معراج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات، اگلی پچھلی امتوں کے حالات، جنت اور دوزخ کے مناظر اور واقعات کا ذکر ہے۔ اگر سائنس کی زبان میں بات کی جائے تو میں یوں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندے کے لیے
ایسے پورٹل کھولے جن سے گزر کر انہوں نے بیک وقت ٹائم اینڈ سپیس ٹریول کیا۔ زمان و مکان کے اس معجزاتی سفر نے ثابت کیا کہ انسان نے اپنی معراج تک پہنچنے کے لیے ابھی بڑا سفر طے کرنا ہے۔ میرا بیٹا عبداللہ، جو نیٹ فلکس پر انگریزی فلمیں دیکھ کر ٹائم اور سپیس کے ساتھ ساتھ پورٹل سے بھی بخوبی واقف ہو چکا ہے، ایک دن مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورٹل کب کھلتا ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ ہاں، جب مومن نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک نہیں 2 جنتیں دیتا ہے اور اس کو اپنے قرب سے نوازتا ہے، اور یہی مومن کی معراج ہوتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج میں خالق کائنات کی طرف سے عطا کیا گیا تحفہ ہے، قرب الہی کا سب سے مؤثر ذریعہ۔ واقعہ معراج میرے دل اور دماغ کے ساتھ میری روح کے بھی بہت قریب ہے۔ اس کے ایک ایک نقطے پر میں گھنٹوں بات کرنا چاہوں گی، لیکن آج کے ولاگ کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ واقعہ معراج کے 3 تحائف، 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور شرک سے پاک زندگی کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔